أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون I haven't created the jinn and the man but so that they worship me. Je n'ai pas, j'ai créé les djinns et les hommes afin qu'ils m'adorent. Le Messie promis, alayhi salatu wassalam, il déclare: ainsi, à chaque moment et à chaque instance, il est nécessaire de se tourner vers la prière, et un croyant ne peut survivre sans que son attention soit tournée toujours dans cette direction. Si quelqu'un ne fait pas attention à cela et ne la considère pas comme une question religieuse, il devrait regarder ses affaires mondaines et voir si sans l'aide et la grâce de Dieu, il pourrait avancer dans n'importe quelle tâche. Serait-on capable de récolter des bénéfices matériels? Absolument pas. Que ce soit des affaires religieuses ou mondaines. Dans chaque action, le besoin de Dieu est nécessaire. Dans tous les domaines, le besoin est présent. Ceux qui nient selon cela sont dans une grande erreur. Dieu ne se soucie pas que vous vous tourniez vers lui ou non. Il déclare et dit: et n'était-ce votre prière à lui, mon Seigneur ne tiendrait aucun compte de vous. Surat Al-Furqan. Cela signifie que si vous vous tournez vers Dieu, cela ne vous sera bénéfique que pour vous. Donc Allah dit, si vous ne lui priez pas, il ne se soucie guère de vous. Donc la prière que l'on fait, elle est uniquement bénéfique à nous. Allah est le Tout-Puissant. Et notre prière n'a aucun effet sur lui. Mais c'est nous qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Messie promet dit que plus on se rend précieux et utile, plus on peut récolter, plus on peut en récolter les fruits. Peu importe combien un bœuf peut être cher à son propriétaire, quand il ne sert à rien, il restera chez lui. Il ne participera ni à l'agriculture, ni au travail du puits, et ne sera finalement utile qu'à des fins de sacrifice. Il en va de même pour les animaux qui ne travaillent pas et deviennent inutiles. Ils sont sacrifiés ou dans certaines situations, ils sont élevés comme animaux de compagnie. Puis il déclare: un jour, le propriétaire le donne au boucher, en ce qui concerne l'exemple du bœuf. Donc, il dit que c'est similaire à un animal qui vous est utile. Il prend l'exemple du bœuf, que s'il n'est plus utile pour vous, au final, qu'est-ce qui va se passer? C'est que cet animal va être sacrifié. Donc, il déclare: un jour, le propriétaire il dit: similaire est le cas de ces individus qui ne se révèlent pas utiles aux yeux de Dieu. Dieu n'est pas du tout responsable de la sécurité de ces personnes. Nous devons nous faire ressembler. Il faut que nous ressemblons à un arbre fructueux et ombragé pour que notre maître veille à notre entretien. Mais si l'on devient semblable à l'arbre qui est sans fruits et sans feuilles, et que les gens ne peuvent même pas en recevoir de l'ombre, à part être coupés et utilisés pour le feu, quel avantage cela peut être? Dieu a créé l'homme afin qu'il puisse acquérir la vraie connaissance et la proximité de Dieu. Et je n'ai pas créé les djinns et les hommes, mais pour qu'ils m'adorent. Celui qui ne fait pas attention et passe jour et nuit à se noyer dans le souci du gain mondain, afin qu'il puisse acheter une terre, construire une maison, acquérir la possession de telle ou telle propriété. Quel traitement Dieu peut-il réserver pour une telle personne? Après lui avoir donné un peu de répit de par sa grâce, il le rappellera vers lui, tout simplement. Donc nous voyons que l'adoration et nous tourner vers la prière est très très essentiel. Donc on a de la possibilité à tous d'être assidus dans la prière. So today I'm reading a quote of the promised Messiah which will tell us the importance of worship, the need of worship and its importance. The promised Messiah states, thus in every moment and instance, turning towards prayer is necessary.
and a believer cannot survive without his attention always in this direction. If someone does not pay heed to this and does not regard it in a religious matter, they should look at their worldly affairs and see whether without God's help and grace they would be able to move forward in any task. Would one be able to reap any worldly benefit? Absolutely not. Whether it be religious or worldly affairs, in every action, the need for God is necessary. In all matters, the need is present. Those who deny that this are in great error. God does not care whether you turn towards Him or not. He states, say, but for your prayer to Him, my Lord would not care for you. Surah Al-Furqan, meaning that if you turn towards God, it will only be of benefit to you. The prayer that we do, Allah Ta'ala does not need it. He is the all-powerful. He doesn't need us. We need Allah. We need Allah the Almighty. So the Prophet says, the more one makes himself valuable and useful, the more one can reap the rewards. Regardless of how dear an ox may be to its owner, when it is of no benefit, it will remain at home. It will not take part in agriculture, nor the work of the well, and eventually will only be useful for the purpose of sacrifice. Similarly, is the case of those animals who do not work and become useless. They are sacrificed, or in some situation, they are raised as pets. Then he states, one day the owner gives it to the butcher, meaning when he's useless, then he will go to the butcher and he will be sacrificed, and its meat will be eaten. The Prophet says, similar is the case of those individuals who do not prove useful in the sight of God. God is not at all responsible for the safety of such people. We should make ourselves the like of a fruitful and a shaded tree, so that our master is watchful of our upkeep. But if one becomes the like of the tree which is fruitless and leafless, and people cannot even receive shade from it, other than being cut down and being used for fire, what benefit can it be? God has created man so that he may gain true knowledge and nearness to God. And I have not created the jinn and the man, but that they may worship me. One who does not pay heed and spends day and night drowning in the worry of worldly gain, that I may buy this land, build this house, gain possession of such and such property. What treatment can be done by God for such a person, other than after giving some grace period, calling such a person back? So we see the importance of worship here, that it is for our own benefit. But if we are only turning towards the world, inclining towards the world, then we will be of no use. But we see that sometime when we have completely forsaken Allah the Almighty, we want Him to help us. But why? We worship and the nearness of Allah the Almighty is something that believers need. So if we do not incline toward Allah the Almighty, why would He care for us? As Hazur said, He will just be like that fruitless and leafless tree, which is of no use. And He will be cut off. So may Allah Ta'ala help us in this regard. Hazrat Aqdas Masih Maud अलैहिस्सलाम इबादत की ज़रूरत और अहमियत के बारे में फरमाते हैं, गर्ज़ ये कि हर आन और पल में इसकी तरफ रुजू की ज़रूरत है, और मोमिन का गुजारा तो हो ही नहीं सकता, यानी नमाज की तरफ, दुआ की तरफ। हुज़ूर फरमाते हैं, उसका ध्यान हर वक्त इसकी तरफ लगा रहे। अगर कोई इन बातों पर गौर नहीं करता और एक दीनी नज़र से उनको वक़्त नहीं देता, तो वो अपने दुनियावी मामलात पर ही नज़र डालकर देखे कि क्या खुदा की ताईद और फजल के सिवा कोई काम उसका चल सकता है और कोई मुनफ़अत दुनिया की वो हासिल कर सकता है? हरगिज़ नहीं, दीन हो या दुनिया।
ہر ایک امر میں اسے خدا کی ذات کی بڑی ضرورت ہے اور ہر وقت اس کی طرف احتیاج لگی ہوئی ہے، یعنی ضرورت لگی ہوئی ہے۔ جو اس کا منکر ہے سخت غلطی پر ہے۔ خدا تعالیٰ کو تو اس بات کی مطلق پرواہ نہیں ہے کہ تم اس کی طرف میلان رکھو یا نہ رکھو۔ خدا تعالیٰ کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف میلان رکھیں۔ وہ فرماتا ہے قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تو کہہ دے کہ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم اس کے لیے دعا نہیں کرتے۔ وہاں ہے کہ اگر اس کی طرف رجوع رکھو گے تو تمہارا ہی اس میں فائدہ ہو، یعنی کہ نمازیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا، یہ ہمارے فائدے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ ہماری نمازیں پڑھنے سے اس میں کوئی زیادہ تو نہیں ہو جانا، اس میں کچھ ایڈ تو نہیں ہو جانا، اس نے نہ ذرا طاقتور ہو جانا۔ وہ تو سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ بلند ہے وہ۔ اللہ ضرورت ہمیں ہے اللہ کی، انسانوں کو ہو اللہ کی۔ تو جو فرماتے ہیں انسان جس قدر اپنے وجود کو مفید اور کارآمد ثابت کرے گا اسی قدر اس کے انعامات کو حاصل کرے گا۔ دیکھو کوئی بیل کسی زمیندار کا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، مگر جب وہ اس کے کسی کام بھی نہ آئے گا، نہ گاڑی میں جوتے گا، نہ زراعت کرے گا، نہ کنویں میں لگے گا، تو آخر سوائے ذبح کے اور کسی کام نہ آئے گا۔ ایک نہ ایک دن مالک اسے قصاب کے حوالے کر دے گا۔ ایک جانور ہے، اگر وہ اپنے مالک کی کسی بھی کام نہیں آ رہا، ایک بیل کو لے لیں، نہ کاشتکاری میں کام آ رہا ہے، وہ کتنی ہی پیاری بیل کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے کام ہی نہیں آئے گی تو آخر میں کیا ہوگا؟ وہ قصاب کے ہاتھ اس کو ذبح کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں ایسے ہی جو انسان خدا کی راہ میں مفید ثابت نہ ہوگا تو خدا اس کی حفاظت کا ہرگز ذمہ دار نہ ہوگا۔ ایک پھل اور سایہ دار درخت کی طرح اپنے وجود کو بنانا چاہیے تاکہ مالک بھی خبر گیری کرتا رہے، لیکن اگر اس درخت کی مانند ہوگا جو نہ پھل لاتا ہے اور نہ پتے رکھتا ہے کہ لوگ سائے میں آ بیٹھیں، تو سوائے اس کے کہ کاٹا جاوے اور آگ میں ڈالا جاوے اور کس کام آ سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ جو اس اصل غرض کو مد نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خریدوں، فلاں مکان بنا لوں، فلاں جائیداد پر قبضہ ہو جائے، تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جائے۔ یعنی اگر ہم نے نمازوں کی طرف رخ نہیں کرنا لیکن دنیا کی طرف ہم نے جھکتا چلے جانا ہے تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے اپنی عبادت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان اتنا ایسا مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ہر عبادات جو ہیں، آپ کہہ لیں کہ قسم کی ملٹیپلیکیشن ہے، یعنی کہ جو فرض نمازیں ادا کرتا ہے ان کو پورا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا ثواب دیتا ہے۔ جو نوافل پڑھتا ہے اس کو فرض نماز کی برابر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ تو مہینہ ہی ہے، اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں اور اپنی عبادت کے معیاروں کو اونچا سے اونچا کرتا چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔